اور پھر کہتے میں جان بوجھ کر کہ حالانکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھنگڑے پاؤ. اب یہ سنیے گا ذرا. کیا مسئلہ ہے؟ جب میزبان کہہ رہے ہیں دفنی چلانے کو کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ سارے کلام آپ نے گنوں والے پڑھے سب کو کیا آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. کون ایسے پڑھتا ہے؟ کشف المجوم میں ہے کہ سماع سننے کے دو گروہ. اب لوگوں کو عقل آنا پورے رہتی ہے. کروڑوں بریلویوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی یعنی ڈیتھ والا ایئر ہے. ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت طاری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. 165 اشعار ہے، محبت رسول کا اردو شاعری کا شاہکار ہے یہ نعتیہ کلام. لیکن انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ ان کو معاف کرے، ان سے بھی یعنی قلم، لیکن جو پیچھے وہ ہدایت بخشش ان کا نعتیہ کلام چھاپ رہے ہیں، سلام رضا چھاپ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ہدایت بخشش کی پوری شرح بھی 600 صفحوں پہ آئی ہوئی ہے. شرح سلام رضا سینکڑوں صفحوں پہ 165 اشعار کی شرح علماء نے، مفتی محمد خان قادری صاحب نے اور باقی علماء نے جو جید علماء بریلویوں کے، انہوں نے شرح سلام رضا لکھی ہے. ہم جے پی جیز میں ایڈ کریں گے. اور ان میں اس شعر کا انہوں نے دفاع کیا. تو پھر اب ان کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا نا. تو اس ویڈیو کے بعد تو ان کو یہ نکال دینی چاہیے نا چیز. باقاعدہ دفاع کیا شرح سلام رضا، باقاعدہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، جس میں 165 اشعار جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جو اشعار ہیں ان اشعار کے ایک ایک شعر کے اگینسٹ جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں انہوں نے وہ پبلک کے سامنے رکھے. تو اس میں سے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، نقل کفر نہ باشد. میں صرف آپ کو 25 نمبر جو شعر ہے اس میں وہ ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب انہوں نے شرح اس کی بڑی پیاری کی ہوئی ہے. اب وہی جس طریقے کی وہ لیم ایکسکیوزز دیوبندی اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے گستاخیوں کے لیے کیے نا، انہوں نے بھی اپنے بابا جی کی گستاخی کے لیے وہی لیم ایکسکیوز کیا. وہ کہتے ہیں جی اس کی شرح کرتے ہوئے میں وہ اوریجنل امیجز بھی وہ کہتے ہیں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود. بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دے دی. 125 بندے مسلمان تھے، پھر دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی دعوت پہنچی. آج بھی ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب یہ ذلت کا لفظ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو، بے سر و سامانی کو. تو سر یہ کلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے؟ اب عربی کے بیچ میں آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ دیں گے پرائم منسٹر میں جو ذلیل کا لفظ بولا ہے وہ عربی کے اعتبار سے، تو وہ آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو ٹھیک نکل آئے گا. پھر وہ کہہ بھی رہے تھے بہت تنگ کیا، بڑے تھوڑے لوگ تھے، تو بے سر و سامانی تھی، کمزوری تھی. ہاں جی ہوں سناؤ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ ہاں علمی میدان میں بات کرو. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. اچھا کچھ لوگ آئے میدان عمل میں نا، کوئی چھوٹے چھوٹے چوزے، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شعر نہیں سمجھ آیا، یہ بعد ذلت نہیں ہے، بعد ذلت ہے. با کے اوپر پیش ہے یعنی ذلت سے دور، حالانکہ وہ تو اس کے کانٹیکس میں نہیں بیٹھتا. کیوں؟ کثرت بعد قلت پہ، کثرت قلت کے بعد
इज्जत बाद है वो लफ्ज। और ये छोटे छोटे बच्चे भी चूंगड़े हैं, उलमा नहीं जो डिबेट करने वाले हैं। जबकि शरह सलाम रजा जब लिखी गई उसमें बकायदा बा के ऊपर जबर भी डली हुई है, और नीचे बाद जिल्लत में जिल्लत लफ्ज का तर्जमा किया उन्होंने कि ये बेसरो समानी के बाद अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को इज्जत दी। ये जिल्लत उर्दू वाला नहीं है, अरबी वाला है। तो जब शरह कर दी तो आप कोई बोधे जिल्लत तो कह नहीं सकता। तो कहता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने किल्लत के बाद कसरत दी, इसी तरीके से बेसरो समानी के बाद अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को इज्जत दी कि आपकी डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सलात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो वो फिर आपको ना कहते हैं जनाब, वो देखिए कुरान में जलील का लफ्ज जो है ना वो कमजोरी की नाम है, पता है? वो सूरह आले इमरान के अंदर 123 नंबर आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में, जंगे बदर में तुम्हारी मदद फरमाई थी जबकि तुम कमजोर थे। अब यहां आप तर्जमे में जलील नहीं करेंगे, आला हजरत ने भी इसका तर्जमा पता क्या किया? जबकि तुम बेसरो सामान थे। तो चूंकि उन्होंने यहां बेसरो सामान, लिहाजा वहां पे भी इज्जत बाद जिल्लत, वो अरबी वाला वो कहते हैं इस्तेमाल किया। लेकिन सर आप कर रहे तो उर्दू में। और दूसरी तरफ इनकी यह हालत है कि वो जब लोगों ने तर्जमा किया ना, अल्लाह सबसे बढ़कर मकर फरमाने वाला है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वहां कहते हैं जी अल्लाह के लिए मकर का लफ्ज इस्तेमाल किया, अरबी में तो मकर ही है। वो कहते हैं नहीं तर्जमा तो उर्दू में कर रहे हैं, इसका तर्जमा आला हजरत का सही है, खुफिया तदबीर फरमाने वाला। देखा है? अपनी बात आई, उसूल ही बदल दिया। इसके लिए पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है, लेकिन वो आपने पूरा नहीं करना, वो बाल लोग फिर कहते हैं बड़ी सख्त बात हो गई, वो कहते हैं छड्डो माजेट। तो वो ये बात है, यानी अपनी बारी आए तो भैंस के नीचे चले जाना, जब दूसरी बारी आए तो उसूल ही बदल लेना। तो वल्लाहु खैरुल माकिरीन को कहते हैं नहीं, मकर अरबी में है, उर्दू में मकर का निटोरियस मतलब है। तो सर उर्दू में जिल्लत और जलील का भी निटोरियस मतलब है। अब आप अरबी वाले हमें वाले देंगे इसके अंदर। तो यार बाबे कितने प्यारे होते हैं सारों को, बाबे को बचाने के लिए कितनी कितनी करते हैं एक्टिविटीज। ये ना करें। मौलवी भी अपना बाबा बचाने की कोशिश करते हैं और पीटीआई वाले भी अपना बाबा बचाने की कोशिश करते हैं। बाबे ना बचाया करें सर, अल्लाह से डरे।